بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہر دور میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں حرام طریقے سے مال کماتے ہیں اور پیٹ پالتے ہیں۔ مختلف دور میں آپ نے کفن چور تو بہت سنے ہوں گے، جو مردے کے کفن اتارتے ہیں، انہیں بیچ کر گزارا کرتے ہیں، اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا۔ ایک بار حضرت علی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے تھے۔ حضرت علی کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو مسلسل روتے جا رہا تھا۔ حضرت علی نے اس شخص سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا، اب اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ اور اس شخص نے حضرت علی کو سب کچھ بتایا اور فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے معافی کی سفارش کروا دے۔ چنانچہ حضرت علی اس شخص کو لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی بھی رونے لگے اور سارا ماجرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کہاں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا وہ باہر کھڑا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اندر بلایا۔ اس شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص، تیرا گناہ بہت بڑا ہے، یہ معافی کے لائق نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا خدا کی قدرت بڑی ہے؟ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، میرا گناہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے شرک عطا کیا ہے؟ اس شخص نے فرمایا نہیں، میں نے شرک عطا نہیں کیا ہے۔ تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے کسی کو قتل کیا ہے؟ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، میں نے کسی کو بھی قتل نہیں کیا ہے۔ پھر اس شخص نے اپنا سارا واقعہ سنایا کہ میں کئی سالوں سے کفن چوری کر رہا تھا، میں پہلے بھی کفن چوری کرتا تھا، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ کفن چوری کرتے ہوئے ایک لڑکی کی کفن اتارا۔ میں کفن چوری کرنے کے بعد واپس جا رہا تھا کہ مجھ پر شیطان غالب آ گیا، اس نے میری نیت ہی بدل دی اور زنا کے گناہ میں پھنسا دیا۔ میں جب زنا کر کے واپس آنے لگا تو میں نے آواز سنی، وہ لڑکی آواز میں کہہ رہی تھی بدماش بندے، تو نے مجھے مردوں کے سامنے ننگا کر دیا تو کل قیامت کے دن بدکاری اور جنکاریوں میں شمار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تجھے سب لوگوں کے سامنے ننگا کر دے گا۔ اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اللہ پاک مجھ سے ناراض ہو گیا۔ اب وہ مجھے اپنے اللہ کا عذاب محسوس ہوتے ہیں، اپنے اوپر سے لگتا ہے کہ جیسے اللہ کے عذاب میں پکڑ میں آ رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے واقعی بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو نے مردے کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں یہ الفاظ نکلے تو وہ شخص پھر واپس مڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے، میرے لیے کوئی ایسی بات نکل جائے جو مزید عذاب ہو، تو اس نے ایسا کچھ کہا اور پھر وہ بربادی کا سبب بنے۔ پھر وہ شخص جنگلوں میں 40 دن تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہا اور 40 دن تک اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا اور کہتا رہا کہ یا اللہ، اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے اس بندے کی دعا قبول کر لی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ہی گناہ
دینے والا ہوں اور میں ہی معاف کرنے والا ہوں۔ میں نے اپنے اس بندے کو گناہ سے معاف کر دیا اور اس کی توبہ قبول کر لیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا اس شخص کے پاس۔ اس نے کہا کہ اللہ پاک نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، گناہ گناہ ہوتا ہے، تو اللہ پاک ہم سب کو اس گناہ سے بچائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں آپ کو ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔